أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة ما لم يخلقها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يضع طعامه وشرابه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. آج کے اس درس میں رمضان المبارک کی سعادتیں، اس کی برکتیں اور اللہ کی طرف سے اس کی ہونے والی نوازشیں جو سب کے لیے ہیں، پوری امت کے لیے ہیں. لیکن بعض مرتبہ آدمی روزہ رکھتے ہوئے بھی، تراویح پڑھتے ہوئے بھی، نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے بھی رمضان کی برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے. تو وہ کیا اسباب ہیں، کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انسان روزہ رکھ کر بھی، تراویح پڑھ کر بھی روزے کی برکتوں سے بھی محروم ہوتا ہے، روزے کے مقصد سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اور عید کے دن بظاہر وہ خوشی مناتا ہے لیکن اس کا دن وہ غم کا ہوتا ہے. یہ ہمارے درس کا آخری سوال ہے رمضان سے متعلق کہ آخر وہ کون کون سی شکلیں ہیں اور کون کون سی وجوہات ہیں، کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے آدمی روزہ رکھ کر بھی روزے کی برکتوں سے، روزے کے مقصد سے محروم کر دیا جاتا ہے. تو اس سلسلے میں جو حدیث پاک کے اندر ہدایتیں دی گئی ہیں اور جو اشارے کیے گئے ہیں ان سے یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ اگر روزہ رکھنے کے بعد آدمی نے اپنی زبان کا، اپنی نگاہوں کا، اپنے ہاتھ پیر کا اور غذا کے اندر، کھانے اور پینے میں اگر اس نے احتیاطی کی تو پھر یہ وہ بدترین اعمال ہیں جس کی وجہ سے انسان روزے کی تمام برکتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے. اسی لیے روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے، روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ جس طرح روزے میں ہم کھانے پینے سے رکتے ہیں اسی طرح روزے کے اندر ہماری نگاہوں پر بھی پابندی ہے، ہمارے ہاتھ پر بھی پابندی ہے، ہماری زبان پر بھی پابندی ہے، اور گویا کہ ان کا بھی روزہ ہے. اس وجہ سے صرف بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ ہم اپنی زبان پر، اپنی نگاہ پر، اپنے اعضائے بدن پر ایسا کنٹرول کریں کہ ان کا استعمال غلط نہ ہونے پائے. ایک آدمی روزے سے لیکن وہ غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چغلی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، زبان کا غلط بیہودہ استعمال کرتا ہے، تو یہ وہ چیز ہے کہ ان سب غلط چیزوں کی وجہ سے یہ روزے کی برکتوں سے، روزے کی سعادتوں سے، روزے کے مقصد سے محروم کر دیا جاتا ہے. اور حدیث پاک کے اندر صاف اس کی وضاحت موجود ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن انہیں روزے کے بدلے میں کچھ نہیں ملتا ہے. بعض لوگ
رات میں تہجد کا، عبادت کا، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ان کو اس کے بدلے میں کچھ نہیں ملتا ہے۔ یہ حدیث صاف اس مسئلے کو واضح کر دیتی ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامه الا السہر، کہ بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے بدلے میں انہیں سوائے بھوکا رہنے کے اور کچھ نہیں ملتا ہے، اور بہت سے شب بیدار راتوں کو عبادت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں صرف رات میں جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو روزہ تو ظاہری طور پر رکھتے ہیں، لیکن باطنی طور پر وہ غلطیاں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ روزے کی برکتوں سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے حدیث پاک کے اندر کہا گیا ہے کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹ کا پھیلانا نہ چھوڑے، غلط کام نہ چھوڑے، تو پھر ایسے شخص کو روزہ رکھنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولے، روزہ رکھ کر غلط کام کرے، تو وہ شخص روزے کی برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں کہا گیا ہے الصیام جنۃ ما لم یخرقها، کہ روزہ ڈھال ہے، جہنم کی آگ سے حفاظت کا بھی ڈال ہے، بہت سی بیماریوں سے بچنے کا بھی ذریعہ ہے، اللہ کے عذاب سے، اس کے پکڑ سے بچنے کا بھی ذریعہ ہے، لیکن جب تک کہ روزے کو پھاڑ نہ دیا جائے۔ کسی صحابی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جھوٹ بولنے سے اور غیبت کرنے سے۔ جھوٹ بولنا اور غیبت کرنا یہ بعض محدثین کے نزدیک اتنا برا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہم اور آپ اگر روزے کا اہتمام کر رہے ہیں، ظاہری طور پر ہم کھانے سے رک گئے، پینے سے رک گئے، شہوتوں سے رک گئے، تو پھر ہماری اگلی ذمہ داری یہ ہے اس روزے کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، روزے کی تمام برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے کہ ہم اسی طرح اپنی نگاہوں پر، اپنی زبان پر، اپنے ہاتھ پیر پر، اپنے اعضائے بدن پر بھی روزے کی جیسی پابندی لگائیں کہ ہرگز ان کا غلط استعمال نہ ہو۔ نگاہ کا غلط استعمال روزے کی برکتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر کہا گیا ہے کہ نگاہ یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور اگر نگاہ کہیں غلط استعمال کر لی گئی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کی لذتوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ اور جو شخص اپنی نگاہ کو غلط استعمال ہونے سے بچا لے جائے تو حدیث پاک کے اندر ہے کہ اللہ اس کو عبادت کی لذت اور اس کی چاشنی، اس کی حلاوت عطا فرما دیتے ہیں۔ آج کے دور میں نگاہ کا استعمال جو غلط ہو رہا ہے، وہ اس کے لیے بازار میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مارکیٹ میں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ہاتھ میں جو آلہ ہے جسے ہم موبائل کہتے ہیں، اس موبائل کی تباہ کاریوں نے ہماری تنہائیوں کو گندا کر رکھا ہے، اور ہماری نگاہ تنہائی میں بھی جہاں کوئی نہیں ہوتا ہے وہاں بھی غلط استعمال ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے خدا کے لیے ہم اپنی نگاہوں پر کنٹرول کریں، اور جب تنہائی میں ہوں تو یہ بات ضرور دھیان میں رہے کہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو، لیکن ہمارا رب ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ کا ارشاد ہے کہ میں اپنے بندے کی شہرت سے زیادہ قریب ہوں۔ جس وقت ہماری ماں، ہمارے باپ، ہمارے بھائی اور ہمارا عزیز قریب بھی ہمیں نہ دیکھ رہا ہو، ہم بالکل تنہائی میں ہوں، اس وقت بھی اللہ کی نگاہیں ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ اگر کسی شخص نے روزے کی حالت میں نگاہوں کا غلط استعمال کیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے روزے کو وہ برباد کر رہا ہے،
اور اللہ کی طرف سے جو روزے کی وجہ سے ملنے والی برکتیں ہیں اس سے وہ اپنے آپ کو محروم کر رہا ہے۔ اسی طرح زبان کا استعمال ہے، شریعت میں زبان کا استعمال بہت اہم چیز ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے ایک حدیث میں کہ یہ اسلام کی سب سے بلند چوٹی ہے۔ ایک حدیث ہے لمبی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے اعمال بتائے، پھر آپ نے ارشاد فرمایا آخر میں کہ میں تمہیں ان سب کی جڑ بتاتا ہوں، اور وہ ہے اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ ایک صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہماری زبان پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ معاذ تم پر افسوس ہے، ثقلت کا امک یا معاذ هل يكب الناس على مناخرهم الا حصائد السنتی، کہ معاذ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم میں اوندے منہ گھسیٹ کر اپنی زبان کے غلط استعمال کرنے ہی کی وجہ سے ڈالا جائے گا۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہوا حفظ اللسان، کہ اپنی زبان کو محفوظ رکھنا۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يبلغ العبد حقیقت الایمان حتى يحسن لسانه، کہ کوئی بھی بندہ ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا یہاں تک کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے۔ تو زبان کی حفاظت یہ بہت اہم چیز ہے، اسی وجہ سے ایک حدیث میں کہا گیا ہے جو ابھی پیش کی گئی کہ زبان کا اگر غلط استعمال کیا گیا تو اس سے روزہ پھٹ جاتا ہے۔ زبان سے جھوٹ بولا، زبان سے غیبت کی، زبان سے چغلخوری کی، زبان سے کوئی غلط کام کیا جس کی وجہ سے ایک غلط فضا قائم ہو گئی، جھگڑا ہو، لڑائی ہو، تو پھر آدمی روزے کی برکتوں سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اپنے اعضائے بدن کا، ہاتھ کا، پیر کا، ان چیزوں کا بھی استعمال صحیح ہونا چاہیے۔ ہاتھ سے ہم کسی پر ظلم نہ کریں، کسی پر زیادتی نہ کریں، کسی کی حق تلفی نہ کریں، پیروں کو ہم غلط چیزوں کی طرف نہ لے جائیں۔ ان سب اعضاء کی حفاظت کرتے ہوئے جو شخص روزے کا اہتمام کرے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو روزے کی ساری برکتیں نصیب فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بہت اہم چیز ہے جو روزے کے مقصد میں بہت زیادہ معین و مددگار ہے، لیکن اس میں ہم اور آپ بہت کوتاہی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ روزے میں جو غذا استعمال کی جائے وہ غذا بھی ہماری پاک، حلال اور طیب ہونی چاہیے۔ کسی شخص نے روزہ رکھا لیکن اس نے مشتبہ مال سے، غلط مال سے، حرام مال سے اس نے افطار کیا ہے تو اس کا یہ سارا عمل برباد ہو جاتا ہے، اس کو روزے کے بدلے اللہ کی طرف سے کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ اور اس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے مال کے استعمال میں۔ اچھے لوگ وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ مال صحیح ہے یا غلط ہے، مشتبہ ہے، بس جہاں سے بھی آئے جیسے بھی آئے اس کا غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اپنے پیٹ کی حفاظت، اپنی غذا کی حفاظت یہ اتنی ضروری ہے کہ انبیاء کو جب حکم دیا گیا تو ان سے بھی کہا گیا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ تم پاک، حلال، طیب غذا کھاؤ، اور پھر کہا گیا ہے کہ واعملوا صالحا، اور اچھے کام کرو۔ اسی سلسلے میں حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت میں اعمال صالحہ پر عقل طیب کو اس لیے مقدم کیا گیا ہے کہ عقل طیب کے بغیر اعمال صالحہ قبول نہیں ہوتے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک آدمی دین کے لیے بڑی مشقت کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، اور پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا ربی یا ربی دعائیں کرتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے رب، لیکن وَمَأْكَلُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، لیکن اس کی حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام،
تو کہاں سے اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ بلکہ بعض حدیثوں میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر ایک لقمہ بھی حرام کا چلا گیا تو 40 دن تک نہ اس کی کوئی عبادت قبول ہوتی ہے، نہ دعا قبول ہوتی ہے، نہ تلاوت، نہ روزہ، کچھ بھی اس کا قبول نہیں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے روزے کی حالت میں غذا کا استعمال بالکل جائز، بالکل طیب اور پاک ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بہت اہم ہے کہ روزہ رکھ کر ہم جائز اور پاک مال سے بھی اتنا زیادہ نہ کھائیں کہ اس کی وجہ سے جو روزے کا مقصد ہے وہ فوت ہو جائے۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو، اور تقوی کی صفت اسی وقت پیدا ہوگی جب ہم اپنی خواہش کو، اپنے نفس کو، اپنے اندر کے جذبات پر کچھ کنٹرول کریں۔ اور جذبات پر، خواہشات پر کنٹرول اسی وقت ہوتا ہے جب آدمی اپنے آپ کو قسم قسم کی چیزوں سے اور اپنے آپ کو کھانے پینے کے تنوعات سے تھوڑا بچائے، نفس کو مشقت کی طرف اور مجاہدے کی طرف اور اس قوت کے اوپر لانے کی طرف لے جائے جس قوت کے غلبے کی وجہ سے پھر شہوتیں کنٹرول پہ رہتی ہیں، اور پھر آدمی غلط خواہشات سے رک جاتا ہے، باز آ جاتا ہے۔ کیونکہ اگر اس کا اہتمام نہیں کیا گیا اور روزے کے بعد اتنا زیادہ کھایا گیا، اتنا کھایا گیا کہ روزے کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم روزے کے مقصد کی طرف نہیں جا رہے ہیں، اور اس میں بھی بہت کوتاہی ہوتی ہے۔ روزہ کھولنے کے بعد آدمی جب کھانا شروع کرتا ہے تو وہ سحر تک کھاتا ہی رہتا ہے۔ آج کل کیونکہ دکانیں بند ہیں، ہوٹلز بند ہیں اور بازار بند ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ گھروں میں جو پکا ہو اسی پر اکتفا کیا جا رہا ہو، ورنہ آپ دیکھیں تو رمضان میں سارے ہوٹلز رات بھر کھلے رہتے ہیں، اور بھیڑ جن کھانے والوں کی ہوتی ہے وہ ہمارے اور آپ کے روزہ رکھنے والے مسلمان بھائی ہوتے ہیں۔ تو یہ تو مقصد نہیں ہے کہ ہم پوری رات صرف کھاتے ہی رہیں۔ اگر دن میں کچھ گھنٹے بھوکے رہے تو کیا اس کا بدلہ ہم اس طرح نکالیں گے کہ افطار سے لے کر سحر تک کھاتے ہی رہیں گے؟ تو اگر یہ عمل ہو رہا ہے تو یہ غلط ہے، روزے کے مقصد کے خلاف ہے، اور اس کی وجہ سے انسان روزے کے مقصد سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس میں بھی یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ سادی غذا ہو، اور بس جتنی غذا سے بھوک ختم ہو جائے اور آسودگی حاصل ہو جائے، بس وہ کافی ہے۔ اگر ہم نے اس انداز میں روزے کا اہتمام کیا تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اس 1 مہینے کی ٹریننگ اور مشق کے بدلے میں روزے کا جو اصل مقصد ہے تقوی کی صفت پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ وہ صفت ہمارے اندر پیدا فرما دیں گے، اور روزے کی جو برکتیں ہیں، جو سعادتیں ہیں، جتنے اس کے فضائل ہیں، وہ سارے کے سارے فضائل سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سرفراز فرمائیں گے۔ یہ چوتھے سوال کا یہ جواب تھا، اور اسے ذہن میں رکھنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم روزہ رکھنے کے بعد بھی روزے کی برکتوں سے محروم ہو جائیں، رکھنا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ عام طور پر دیکھنے میں یہی بات آتی ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد بھی، تراویح پڑھنے کے بعد بھی، نمازوں کے اہتمام کے بعد بھی آدمی کو روزے کا وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پھر رمضان کے بعد صحیح لائن پر، صحیح طرز پر اس کی پوری زندگی گزرے۔ رمضان میں بھیڑ ہوتی ہے اور خوب مجمع ہوتا ہے، لوگ متوجہ ہوتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور جہاں چاند نکلتا ہے اس کے بعد پھر وہ مسجدوں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ روزے کا جو اصل مقصد تھا تقوی کی صفت پیدا ہو جائے، وہ چیز پیدا نہیں ہوئی۔ تو اس وجہ سے ہمیں اور آپ کو اس پر توجہ دینا بہت ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم روزے کی برکتوں سے، روزے کے مقصد سے محروم ہو جائیں۔ اس کے لیے چند باتیں تھیں، کچھ سوالات کیے گئے تھے اور کچھ مسائل پوچھے گئے ہیں کہ روزہ کیا انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، وہ کسی بھی قسم کا انجیکشن ہو، چاہے وہ گلوکوز کے ذریعے سے ہو، چاہے نسوں میں لگایا جائے، چاہے وہ کھال میں اور گوشت میں انجیکشن لگایا جائے،
انجیکشن کی کوئی بھی شکل ہو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ دوسرا ایک سوال تھا کہ کیا قے ہو جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو یہ بھی بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ اگر خود سے قے ہوئی ہے تو چاہے جتنی قے ہو جائے اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر قے کی ہے تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر اس کی قے منہ بھر کے ہو گئی ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر اس سے کم ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر خود سے قے ہو تو چاہے جتنی قے ہو جائے اس کی وجہ سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی طرح تیسرا ایک سوال یہ کیا گیا تھا کہ کیا روزے کی حالت میں اگر اچانک منہ میں کوئی چیز چلی جائے، مکھی ہے، بھنگا ہے، مچھر ہے، غبار ہے، دھواں ہے، تو اس کی وجہ سے روزے پر کوئی فرق پڑے گا؟ تو یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ اگر خود سے کوئی چیز چلی گئی، مثلا ہم بائک پر جا رہے تھے یا روڈ پر جا رہے تھے، اچانک تیز ہوا چلی، آندھی چلی، اور اس کی وجہ سے غبار منہ میں چلا گیا، یا کوئی مکھی، مچھر، بھنگا جیسی چیز کوئی چیز چلی گئی اور دھواں چلا گیا، تو اس کی وجہ سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح تیل لگانے کی وجہ سے سر میں، پیر میں، ہاتھ میں، یا جو ہے وہ اسی کے ساتھ ساتھ سرما لگانے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ منجن کرنے کے بارے میں ایک سوال آیا تھا کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے، تو اس میں یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ اگر کوئی منجن ایسا ہے جس کا ذائقہ منہ میں محسوس ہوتا ہے تو ایسے منجن سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اگر کوئی بہت ضرورت ہو تو منجن کر سکتے ہیں، اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا نہیں، صرف کراہت ہوتی یعنی مکروہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر شدید ضرورت ہو تو کیا جا سکتا ہے، اور ضرورت نہ ہو تو آدمی پھر منجن سے احتیاط کرے تاکہ اپنا روزہ اس مکروہ نہ ہونے پائے۔ یہ سوالات تھے، کچھ سوالات اور کیے گئے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی پیش کر دیے جائیں گے، اور جو باتیں عرض کی گئی ہیں آج کی نشست میں، آج کے درس میں، وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اکثر لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ایک طرف وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، نماز کا بھی اہتمام کرتے ہیں، لیکن بیچارے وہ محروم بھی رہتے ہیں، یعنی ان کو اس کے بدلے میں کچھ ملتا بھی نہیں ہے، جیسا کہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو روزے کے بدلے کچھ نہیں ملتا، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں، رات کو عبادت کرنے والے، تراویح پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے، کہ ان کو اس کے بدلے میں کچھ نہیں ملتا ہے، اور اس کے اسباب کیا ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے ہیں۔ اس وجہ سے ہم نگاہ رکھیں اور اپنے روزے کی پوری حفاظت کریں، اس کے لیے ہم اپنے پورے اعضائے بدن کی حفاظت کریں، نگاہ کی حفاظت ہو، زبان کی حفاظت ہو، ہاتھ پیر کی حفاظت ہو، اپنے پیٹ میں جو جانے والی غذا ہے اس کی حفاظت ہو، اور پھر روزہ رکھنے کے بعد افطار کے وقت اتنا نہ کھایا جائے کہ اس کی وجہ سے روزے کا مقصد ہی فوت ہو جائے۔ ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہم روزے کا اہتمام کریں گے تو اللہ کی طرف سے یہ بات بالکل طے شدہ ہے، یقینی ہے کہ روزے کی جو برکت، جو سعادت، جو رحمتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، صحابہ اکرام کے زمانے میں تھی، اللہ تعالی ہم جیسے نالائقوں کو اور ہم جیسے گنہگاروں کو بھی اللہ انہی تمام برکتوں سے، انہی تمام سعادتوں سے اللہ تعالی ہمیں سرفراز فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور اپنے روزے کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔